ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں بلکہ ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا واحد موضوع پر جو سلسلہ وار مہینے میں ایک مرتبہ سلسلہ چلتا ہے، اسی کی کڑی کے طور پر ایک اور عنوان ہے، بلکہ یہ اصل میں رام پنیانی کا ایک مضمون ہے۔ رام پنیانی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے انتخابی فائدے کے لیے پروپیگنڈا، کیا سچ میں مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے انہوں نے بہت ہی اہم ترین باتیں اس وقت لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جو الیکشن کا موسم اختتام کو پہنچ رہا ہے، سماج کو تقسیم کرنے کا پروپیگنڈا بھی اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے۔ بی جے پی کے اہم تشہیر کار خود وزیر اعظم مودی ہیں۔ اس الیکشن میں ان کا پورا بیانیہ اس جھوٹ کے گرد بنی ہوئی ہے کہ اگر انڈیا الائنس اقتدار میں آتا ہے تو وہ تمام سہولیات اور مراعات صرف مسلمانوں کو فراہم کرے گا، ہر چیز پر پہلا حق مسلمانوں کا ہوگا، اور آئین میں ایسی تبدیلیاں کی جائیں گی کہ ہندو اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے۔ مودی جی ہمیں جارج آرویل کے ناول 1984 کی یاد دلاتے ہیں، جس میں سچائی کو سر کے بل کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ملک میں تمام مراعات حاصل کر لیں گے۔ حال ہی میں وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل نے اس مہم کے تحت ایک رپورٹ جاری کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ 1950 سے 2015 کے درمیان ہندوؤں کی آبادی میں تقریباً 8% کمی ہوئی، جبکہ مسلمانوں کی آبادی میں 43% اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 1950 میں ہندو کی کل آبادی کا 84% تھے، جو 2015 میں کم ہو کر 78% رہ گئے۔ اسی عرصے کے دوران مسلمان، عیسائی، بدھوں اور سکھوں کی آبادی میں اضافہ ہوا، جبکہ جین اور پارسیوں کی آبادی میں کمی واقع ہوئی۔ وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کیا ہے؟ یہ 2017 میں تشکیل دی گئی تھی، اور اس کا کام معاشی مسائل پر وزیر اعظم کو تحقیق اور مشورہ دینا۔ اس کی تحقیق کی ایک مثال چند سال پہلے اس وقت سامنے آئی جب اس کے سربراہ وویک دیپ رائے نے کونسل کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تحریری آئین کی اوسط عمر صرف 17 سال ہوتی ہے۔ ہندوستان کے موجودہ آئین کو نو آبادیاتی میراث قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا موجودہ آئین بنیادی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1930 پر مبنی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ایک نو آبادیاتی میراث ہے۔ اور اب انتخابات کے درمیان یہ عجیب و غریب مطالعہ جاری کیا گیا۔ اس سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کو فروغ ملے گا، اور اس نعرے کو بھی فروغ ملے گا کہ ہندو خطرے میں ہے، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے بلند کیا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ تیار کرنے والے 3 محققین نے ڈیٹا کے تجزیے کے تمام معیارات کی خلاف ورزی کی ہے۔ سب سے پہلے آبادیاتی مطالعہ مردم شماری پر مبنی ہوتا ہے، لیکن یہ مطالعہ ایک تنظیم ایسوسی ایشن آف ریلیجیس ڈیٹا آرکیوز کے 23 لاکھ لوگوں کے سروے پر مبنی ہے۔ 23 لاکھ ہماری کل آبادی کا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ مردم شماری کا ڈیٹا زیادہ قابل اعتماد اور جامع ہوتا ہے، اور آبادی میں اضافے کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے۔ صرف حکمراں جماعت ہی جانتی ہے کہ 2021 کی مردم شماری کیوں نہیں کرائی گئی۔ ان محققین نے مردم شماری کا زیادہ قابل اعتماد ڈیٹا نہیں بلکہ کسی نامعلوم تنظیم کے سروے کا ڈیٹا استعمال کیا۔ پھر یہ مطالعہ 1950 کے ڈیٹا کا 2015 کے ڈیٹا سے موازنہ کرتا ہے، جو بے تکی بات ہے۔ میڈیا اور فرقہ پرست تنظیمیں اس مطالعے کو معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے، اپنے پروپیگنڈے کو مزید تقویت دینے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ مطالعہ عام معاشرتی سمجھ میں مدد کرتا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو ہوا دینے میں ہمارے وزیر اعظم نے اہم کردار ادا کیا۔ جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے فسادات سے متاثرہ مسلمانوں کے پناہ گزین کیمپوں کو بچے پیدا کرنے کی فیکٹریاں قرار دیا تھا۔ انہوں نے ان کیمپوں کو بند کر دیا تھا۔ وہ زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ہندوؤں سے منگل سوتر اور بھینس چھین کر زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ کون سی کمیونٹی کتنے بچے پیدا کرتی ہے؟ اسے جاننے کا بہترین طریقہ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ TFR یعنی جامع شرح پیدائش ہے۔ نیشنل ہیلتھ سروے کے مطابق تقریباً تمام کمیونٹیز میں شرح پیدائش کم ہو رہی ہے۔ 1992-93 میں ہندوؤں کے معاملے میں یہ 3.3 اور مسلمانوں کے معاملے میں 4.41% تھی۔ پھر 2019 سے 2021 میں ہندوؤں کے معاملے میں یہ معاملہ 1.94 اور مسلمانوں کے معاملے میں 2.36 تھی۔ اس طرح اس عرصے کے دوران ہندوؤں کی شرح پیدائش میں 41.22% اور مسلمانوں کی شرح پیدائش میں 46.49% کمی واقع ہوئی۔ واضح ہے کہ مسلمانوں کی شرح پیدائش ہندوؤں کے مقابلے میں زیادہ کم ہوئی ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی شرح پیدائش میں کمی ہوتی رہی تو یہ جلدی ہندوؤں کی شرح پیدائش کے قریب پہنچ جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا شرح پیدائش کا تعلق مذہب سے ہے یا دیگر عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرقہ پرست قوم پرست دن رات کہتے رہتے ہیں کہ مسلمان جان بوجھ کر اپنے آبادی بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ ہندوستان میں اکثریت میں آ جائیں اور غزوہ ہند کا مبینہ خواب پورا کر سکیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اگر ہماری آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو ملک میں ہندو اقلیت بن جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک خاندان کے بچوں کی تعداد کا تعین بنیادی طور پر دو عوامل سے ہوتا ہے۔ پہلا خاندان کی غربت کی سطح ہے اور دوسرا متعلقہ کمیونٹی اور خاص طور پر خواتین کی تعلیم کی سطح ہے۔ اگر ہم کیرلا، کشمیر اور کرناٹک میں مسلم خواتین کے ٹی ایف آر کا موازنہ بہار، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی ہندو خواتین کے ٹی ایف آر سے کریں تو واضح ہو جائے گا کہ ہندوؤں کا ٹی ایف آر مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ شاشوتا گھوش کی طرف سے کیے گئے ایک مطالعے کے مطابق مردم شماری 2011 اور مردم شماری 2001 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی شرح پیدائش میں فرق واضح کرتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی شرح پیدائش ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے۔ ہاں، اس میں علاقائی تغیرات ہیں کیونکہ مختلف ریاستوں اور خطوں میں مذہبی کمیونٹی سوچ میں تبدیلی کی مختلف سطحوں پر ہیں۔ یسوع قریشی کی کتاب دی پاپولیشن میتھ یا اسلام، فیملی پلاننگ اینڈ پولیٹکس ان انڈیا اس مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے کہ کتاب کے مطابق ہندوستان کی 29 ریاستوں میں سے 24 میں ٹی ایف آر 2.179 کے قریب آ رہا ہے۔ اگر یہ 2.1 پر آ جائے گا تو آبادی میں استحکام آ جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق مسلم آبادی جو کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق کل آبادی کا 14.2% ہے، 2050 تک بڑھ کر کل آبادی 18.5% ہو جائے گی اور پھر وہیں مستحکم رہے گی۔ مسلم آبادی کی دہائی میں شرح نمو بھی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ان معتبر مطالعات کے بعد بھی فرقہ پرست عناصر اب بھی وہی راگ الاپ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے وفد نے RSS کے سرسنگ چالک موہن بھاگوت سے ملاقات کی۔ یسوع قریشی بھی اس میں شامل تھے۔ میٹنگ کے دوران قریشی نے بھاگوت کو اپنی کتاب کی کاپی پیش کی جس میں سنگھ پریوار کی طرف سے کیے جا رہے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا گیا۔ پھر بھی چند ہفتوں بعد بھاگوت نے ایک بیان جاری کیا جس میں مختلف برادریوں کی آبادی میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ یعنی اصل میں جو ڈاٹا ہے اس ڈاٹے کو پیش کرنا نہیں ہے، لوگوں میں خوف کا ماحول بنانے کے لیے جھوٹی اور غلط خبر پھیلا کر کے مسلمانوں کی تئیں نفرت بنا کر کے الیکشن میں جیتنے کا یہ ساری جو ہے چیزیں، ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کے موقع پر ہی اس طرح کا من گھڑت ڈیٹا سامنے لایا گیا اور جس پر اس وقت لگاتار ہنگامے ہوئے اور جو ہو رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، رام پنیا نے بہتر انداز میں ساری چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔